بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنے اس طرف کھینچے چلے آتے تھے چونکہ انسانی سماج زندگی ترقی نہیں کر پاتا تھا، اس لیے زندگی کے شعبے زیادہ تر شعور و سخن، ادبی مقابلے اور قصیدے خوانی، گڑ و دوڑ، تیز رفتاری اور جنگ کی نوعیت کے کھیل کرتب بھی میلے کی رونق کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ آکاش میلہ آج بھی منعقد ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا، جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ آکاش کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا، ان میں زید بن حارث بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع انسان تھے، اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ کی خدمت میں کے لیے مامور کر دیا اور کہا کہ یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل ہوئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے نہایت متاثر ہوا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام آکاش تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال ہو چکے تھے اور چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کے کچھ لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو اسی اوقات کہنے لگے کہ اسی آکاش میلے میں ہمارے ایک جادوگر کاہن معلوم موجود ہیں اور ان کے پاس بیٹھے موجود بت بولتے ہیں اور ہم ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خدا کے سچے نبی ہیں تو آپ میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس بتوں کا بولنا بند کر دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے خدا کو بھی مانیں گے اور ان کی عبادت بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، تمہارے بتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ سب یہودی مجمع کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک قدم اس مجمع میں پڑے تو جس میں وہ جادوگر بتوں کو جادو کے ذریعے بلوا رہا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جیسے ہی آپ کے قدم اس مجمع میں پڑے تو بتوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کی سب سے طاقتور حدانیت ہے اور انہی کی ہے عبادت کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ جو اس نبی پر ایمان لائے گا اور اس دنیا میں بھی
اور حشر کے روز بھی سرخرو پائے گا۔ مشرکین نے جب بتوں کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو مشرکین کہنے لگے کہ ہماری زبان تھی کہ بت بولنا بند کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو جیسے ہی دیکھا وہ بولنا بند ہو گئے، بلکہ بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ تبھی وہ جادوگر چیخ کر بولا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا ایک ایسا انسان اس مجمع میں داخل ہو گیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کون ہے؟ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور پر جب اس جادوگر کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ کی بہت سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسی وقت اس جادوگر نے کلمہ سے ہمکنار ہو کر مسلمان ہو گئے اور مجمع میں جتنے یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور وہ بھی دین اسلام میں آ کر ہمکنار ہو گئے۔ پھر دوسرے سال اور گاز میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور مشرکین پھر سے آپ کا مذاق کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور تحمل سے مسکراتے رہے۔ جب وہ مشرکین چلے گئے تو میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اسی دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا کہ اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو نہ زبان سے برا کہیں نہ بدنی تکلیف پہنچائیں۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوستو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے بھائی، آج کل ایمان لانے والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس کو برداشت کرنا ہم تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اسی وقت جہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو تسلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمر بن عصبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیہ تھا۔ وہ خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماں جائے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن عبسہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو سرہند گمراہ خیال کرتے ہیں۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے۔ ایک اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت تمام شرائطوں پر افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرنے کے لگے تھے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملے گی۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ ان سے بہت سی حدیث روایت کی گئی۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں تاکہ کمنٹس پڑھنے والے کو اور آپ کو ثواب ملتا رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔